گھبرا کے کہا سجاد یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ اے پھوپھی اماں ذرا دارالامارہ پہ دیکھیے، یہ چچا مسلم کی لاش ہے کہ جس سے آواز آ رہی۔ بس زینب نے گھبرا کے کہا اے سجاد ایک بھائی کو کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ کے آئی، دوسرا میرا مسلم، یہ مسلم کا تابوت ہے، شہید کوفہ کا تابوت جو آپ کے سامنے آ رہا، یہ امیر کا لاڈلا ہے۔ مسلم کے بعد عبد الرحمن ابن عقیل کا لاشا، عبداللہ ابن عقیل کا لاشا، جعفر ابن عقیل کا تابوت ہے، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کے تابوت آ رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا ذرا ماتم کر کے تابوت اٹھائیے، یہ بنی ہاشم کے جنازے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم جنازوں پہ کیسے رویا جاتا ہے، لیکن سر پیٹ کے رویا جاتا ہے، ماتم کر کے رویا جاتا ہے۔ آپ نے مسلم کا تابوت اٹھا لیا، مسلم کے بھائیوں کا تابوت اٹھا لیا، تو ہم مسلم کے لاڈلوں کا بھی اٹھا لو کہ جب مسلم دارالامارہ پہ پہنچے تھے تو مسلم نے کہا تھا اے کوفے والو عید کی تیاری میں بھول نہ جانا، میرے دو بچے محمد ابن مسلم ابراہیم ابن مسلم اسی کوفے کی گلی میں آ رہے۔ اللہ اکبر، یہ مسلم کے لاڈلوں کا تابوت ہے، یہ ابراہیم کا تابوت ہے، یہ محمد کا تابوت ہے۔ ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہے کہ دونوں بچوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے کرتے ہماری ماں تک پہنچا دیے جائیں تاکہ ہماری ماں ہمارا انتظار نہ کرے۔ جب دونوں کے کرتے مدینے پہنچے تو زینب نے رقیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا رقیہ تیرے لاڈلوں کے کرتے آئے ہیں۔ رقیہ نے آنکھوں سے لگا کے ماتم کیا، ایک بار کسی کو آتے دیکھا تو کرتے پیچھے چھپا لیے۔ کہا یہ کرتے پیچھے کیوں چھپا رہی ہے؟ کہا سامنے دیکھو رباب آ رہی ہے، مجھے میرے لاڈلوں کے کرتے تو ملے لیکن ہائے رباب علی اصغر کا جلا ہوا کرتا۔ اجرکم اللہ، یہ مسلم کے لاڈلوں کے تابوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا اب تک جو بندہ نہ رو سکا ہے اس کے لیے میں فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے جنازے سامنے آ رہے ہیں جن پہ زینب نے آنسو نہیں بہایا، نہ کربلا میں روئی ہے، نہ شام میں روئی ہے، نہ کوفے میں روئی ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک بار یہ کس کے تابوت ہے؟ یہ عبداللہ کے بیٹوں کے تابوت ہے۔ زینب کے لاڈ کربلا میں نہ روئی، کوفے میں نہ روئی، شام میں نہ روئی، لیکن جب مدینے پہنچی تو ننھے ننھے سے مسلح دیکھے کربلا کا رخ کر لیا۔ اے میرے لالون، اے میرے لال محمد، ارے اماں تمہارا ماتم کرے گی۔ یہ وہ تابوت اجرکم اللہ۔ مستقل رونا بشر کے مزاج میں نہیں ہوتا ہے، جو نہیں رو سکتا وہ ماتم کر کے تابوت اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کا ماتم قبول کرے، بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ اے بی بی آئیے دیکھیے، ہم آپ کے لاڈلوں کے تابوت اٹھا رہے ہیں۔ ہاں آپ نے جب مسلم کے لاڈلوں کے تابوت اٹھائے تو سب قبا کے لاڈلے بھی تھے، حسن مشتبہ کے لاڈلے بھی تھے۔ ایک بار یہ آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے یہ حسن مشتبہ کے لاڈلے عبداللہ ابن حسن کا تابوت آ رہا ہے۔ ہاں یہ عبداللہ کا تابوت ہے، اس کی زیارت کر لیجئے۔ اس کے بعد مجھے 1 منٹ کے لیے مسائل پڑھنے دیجئے۔ اب جو آپ کے سامنے تابوت لایا جائے گا ایک فکرہ کہوں گا۔ محسن نقوی کہا کرتے تھے کہ قاسم جب تک زین پہ تھے قاسم تھے، جب زمین پہ آئے تو تقسیم ہو کر رہ گئے، جب زمین پہ آئے تو تقسیم ہو کر رہے۔ حسین آواز دیتے تھے قاسم، کوئی آواز نہ آتی، قاسم کوئی آواز نہ آتی۔ ایک بلندی پہ گئے، اے میرے لاڈلے، وقت کا امام آواز دیتا ہے، اتنا کہنا تھا، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا۔ حسین نے ابا کا دامن بچھایا۔ فکرہ پڑھ دیتا ہوں، 14 سال کا شہزادہ سمٹ کے ایک گٹھری میں آ گئے۔ خدا اے بی بی فرما، یہ آپ کے لاڈلے کا تابوت آ گیا، یہ ایک شب کے بیائے دلہے کا تابوت آ گیا، جس کے ہاتھ پہ مہندی نہیں لگی بلکہ خون لگایا گیا، لاشا پامال ہو گیا۔ حسین گٹھری لے
لے کے چلے. کسی نے فروا سے کہا تیرے لاڈلے کا جنازہ آ گیا تو فروا نے پکار کے کہا شادیانے کی صدا زیر علی کے لاڈلوں کے تابوت آئیں گے, علی کے بیٹوں کے تابوت آئیں گے, جن کے لیے کہا گیا 4 بیٹے تھے ام البنین کے, جب کھڑے ہوتے تھے تو برابر کے لگتے تھے. اور عباس کہتے تھے کتنا اچھا ہوتا کہ تمہارے لاشیں عباس اٹھا کے لاتا. اے مولا عباس, آپ جن کے لاشیں نہیں اٹھا سکے, آئیے مسجد زہرا میں ہم آپ کے بھائیوں کے تابوت اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلے علی کا جاباز بیٹا جعفر ابن علی, جس کی عمر 25 سال بیان کی گئی ہے. یہ 25 سال کے جوان کا لاشا ہے. یہ علی کا بیٹا عباس کا بھائی ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن علی جن کی 23 سال کی عمر تھی. اس کے بعد عمران ابن علی جو 21 سال کے تھے. یہ علی کے بیٹوں کے تابوت آپ کے سامنے آئے ہیں. اب آپ کے سامنے اس کا تابوت آئے گا کہ جس کا آپ علم اٹھاتے رہے ہیں. ہاں, سکینہ کی یاس کا تابوت, زینب کے آسرے کا تابوت, اہل حرم کے آسرے کا تابوت, حسین کے آسرے کا تابوت, سقائے حرم کا تابوت, عباس علمدار کا تابوت. وہ عباس ہے جس کے سر پہ گرز مارا گیا, جس کی آنکھوں میں تیر لگا, جس کے سر پہ گرز مارا گیا. جب کوئی شہید زمین پہ آتا تھا تو بازوؤں کا سہارا لیتا, لیکن آئے عباس منہ کے بعد زمین کربلا, یہ عباس دلاور کا تابوت, سقائے حرم زہرا کے بیٹے کا, جس کے بازو قلم ہو گئے, جس کے سر پہ گرز لگایا. آئے سکینہ, یہ وہ شہید ہے جسے بعد سب سے زیادہ یاد کیا گیا. ارے شام غریبہ کے بعد چادریں چھینی تو عباس, تماچا لگا تو عباس, تازیانہ لگا تو عباس. یہ عباس کا تابوت جا رہا ہے. ہاں یقیناً حسین ابن علی کہتے ہوں گے ارے اٹھاؤ اٹھاؤ, یہ اس کا لاشا ہے جس کا لاشا حسین نے نہ اٹھایا, فرات کے کنارے چھوڑا, علم لے کے چلے. سکینہ سے کہا علمدار بازو کٹا کے اجرکم اللہ. خدا آپ کی آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے, خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے, خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. ماتم ضرور کر لینا, نہ رونا آئے تو ماتم ضرور کر لینا. ایسا نہ ہو کہ ام لیلا دیکھے. ہاں مجھے نہیں معلوم کہ آپ 18 سال کے جوان کے جنازے پہ ایسے روتے ہیں. ہاں سر پیٹ کے کہو ہائے علی اکبر. ابھی جب میں کہوں گا جب تابوت لے کے آنا ہائے علی اکبر, ہاں جو رونے آیا حق ادا ہو جائے. اگر میں 2 جملے پڑھ لوں, کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے تو دیکھے. ایک جملہ یہ جو صاحبان اولاد ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب علی اکبر آئے تو حسین نے کہا اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہو. جن کے سینوں میں درد نہیں ہے وہ ماتم کر سکتا ہے بھائی, جن کے سینوں میں درد اللہ انہیں معاف کرے. ایک جملہ میں نے جو والد ہیں ان کے لیے پڑھ دیا, اگلا جملہ ماؤں کے لیے پڑھوں کہ جب ایک بار نو کے نیزہ پہ یہ سر تھا تو ایک شامی عورت نے دیکھ کر کہا کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. لیلا نے تڑپ کے کہا میرے سامنے میرا لال ایلیار کرتا. یہ 18 سال کے جوان کا جنازہ آیا ہے. علی اکبر میدان میں پہنچے, جب زین سے زمین پہ آئے آواز دی بابا سلام آخر. حسین نے کمر کو تھاما, کہتے تھے اکبر عباس کے مرنے نے کمر توڑ دی ہے. حسین پہنچے, خدا کی قسم
آنکھوں سے دیکھا فکرہ مقتل کا پڑھ رہا ہوں. جب حسین علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے تو پوچھتے تھے میرا اکبر کہاں ہے, میرا اکبر کہاں ہے, میرا اکبر کہاں ہے, میرا اکبر کہاں ہے. فکرہ پڑھ رہا ہوں, نہ رو سکیے گا, ادنا سے ذاکر سمجھ کے معاف کیجئے گا. 57 سال کا بوڑھا باپ 18 سال کے جوان کے جنازے پہ جب پہنچا تو پوچھتے تھے میرا اکبر کہاں ہے. تو یزیدی کہتا ہاں ہاں میں نے ادھر دیکھا. جب حسین ادھر جاتے تو یہ کہا لگا کے ہنستا کہ دیکھو بوڑھا باپ بیٹے کو کیسے تلاش کر رہا ہے. جب حسین اکبر کو ڈھونڈ رہے تھے یزیدی حسین کا مذاق اڑاتے تھے کہ بوڑھا باپ جوان کو ڈھونڈ رہا. جب اکبر کا لاشا نہ ملا تو زلجنا آگے بڑھا, حسین کی آواز کو پکڑا, بوڑھے باپ کو جوان کے جنازے پہ لایا. حسین نے آستین کو الٹا علی اکبر کا جنازہ رکھا, ایک ہاتھ سینے پر رکھا, ایک سے نیزے کی علی پکڑی, آواز دی یا علی مدد. اللہ جانے حسین علی اکبر کا جنازہ لے کے خیمے میں کیسے پہنچے. مقتل کہتا ہے بنی ہاشم کے بچوں کو بلا لیا تھا کہ آ جاؤ, بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا. اکیلا رہ گیا زہرا کا لاڈلا. علی اکبر کو لے آئے, عباس کو لے آئے, قاسم کی پامال لاش لے آئے. یکو تنہا حسین آتے ہیں, زینب سلام آخر, کلثوم سلام آخر. ہاں ہاں رہوار پہ سوار ہو کے جب چلے ہیں تو ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا, ایسے رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ رخصت ہوتا ہے. جب تک میں نہ کہوں تابوت نہ لائیے گا, جب میں اشارہ کروں گا تو حسین کا تابوت لائیے گا. ہاں اب جو حسین کے تابوت پہ بھی ماتم نہ کر سکے تو مجھے معاف کرے. اللہ اکبر. حسین چلے تو رہوار نہ بڑھا, سکینہ کو سینے پہ سلایا, رباب کے حوالے کر کے گئے. اور حسین کہتے تھے ظالموں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا, ظالموں تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا. ایسی جنگ کی حسین نے کہ آواز آئی بس اے حسین بس, شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں, اب صبر کے جوہر دکھائیے, اب صبر کے جوہر دکھائیے. ذوالفقار کو نیام میں رکھا, 30,000 کا لشکر پلٹا, لوگ خنجروں میں, تیغوں میں, بھالوں میں گھر گئے, تنہا حسین برچھیوں والوں میں. ایک ماں تھی جو آغوش پھیلا کے کہتی تھی آجا میرے لاڈلے, میں نے چکیا 20 کے پالا. دو فکر مصائب کے بڑھنے تابوت آپ کے سامنے ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا ماتم کر لیجئے گا. اگر مصائب بڑھنے میں کمی رہی تو مجھے معاف کیجئے گا. اے شہزادی مجھے معاف کر دیجئے گا, میں کما حکم مصائب نہ پڑھ سکا. لیکن پہلا فکرہ بڑا قیامت کا ہے. ارباب مقاتل کہتے ہیں ایک ماں نے آغوش پھیلا دی تھی, زین سے زمین پہ جب حسین آئے ہیں تو شمر ملون آگے بڑھا. اس نے دیکھا ایک بہن ہے جو خیمگاہ کے دروازے پہ دیکھ رہی, لیکن حسین کا لاشا نشیب میں تھا. شمر کہتا ہے اگر یہاں ذبح کروں گا تو بہن دیکھ نہ سکے گی, بہن کے سامنے ذبح کروں. ظالم آگے بڑھا, حسین کی زلفوں میں اس نے ہاتھ ڈالا, حسین کے لاشے کو کھینچتا ہوا تیلے پہ لایا, کند خنجر نکالا, بہن کے سامنے 13 ضربیں لگائی. پہلی ضرب جل لگی حسین نے پکارا اے نانا, دوسری ضرب لگی اے بابا, تیسری ضرب لگی اے اماں, چوتھی ضرب لگی اے بھیا. اس کے بعد جب بھی ضرب لگتی ایک آواز آتی اے بھیا عباس. ان ظالموں نے حسین کو اکیلا سمجھا, شمر کا کند خنجر چلا, فرات کا پانی نیزو اچھلا, زمین کربلا کو زلزلہ آیا, سکینہ یتیم ہو گئی. آواز آئی الا قتل الحسین بے کربلا, الا ذوب الحسین.
محمد شعیب زیدی دعا خانی کے لیے تشریف لائیں. محمد شعیب زیدی آپ ہمارا ماتمی دستبال آشتہ میں مومنین کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں. ماتم حسین آج کسی کو پکارے ہائے برادر کوئی نہیں. پکارے ہائے برادر کوئی نہیں. تنہا ہے آج دکھ